السلام علیکم دوستو، ذرا سوچئے، آپ ایک مرد کے لیے سب کچھ کر گزرتی ہیں، وقت دیتی ہیں، توجہ دیتی ہیں، صبر اور برداشت کرتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ شخص آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو چن لیتا ہے۔ کیسا لگتا ہے یہ لمحہ؟ ایسا جیسے کسی نے آپ کے دل پر وار کیا ہو، ایسا جیسے آپ نے سچائی سے کھیل کھیلا ہو مگر انعام کسی اور کے ہاتھ آ گیا۔ لیکن دوستو، سچ یہ ہے کہ اس میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اصل وجہ کہیں اور ہے۔ عورتوں کو بچپن سے ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے: اچھی بنو، خاموش رہو، شکایت نہ کرو، اور مرد تمہیں چاہے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مرد اس عورت کو چنتے ہیں جو یہ اصول توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کشش عقل سے نہیں، دل اور لاشعور سے پیدا ہوتی ہے۔ کارل جونگ نے کہا تھا، جب تک تم لاشعور کو شعور میں نہیں لاتے، وہ تمہاری زندگی پہ قابض رہے گا اور تم اسے قسمت سمجھو گے۔ محبت اور کشش کا کھیل بھی وہیں سے چلتا ہے۔ اصل کھیل دماغ میں نہیں، لاشعور میں ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ کو بھوک لگی ہے، سامنے 2 پلیٹیں رکھی ہیں۔ ایک میں ہے سادہ سا سلاد، دوسری میں خوشبودار اور مزیدار کھانا۔ آپ جانتی ہیں کہ سلاد صحت کے لیے بہتر ہے، مگر دل وہ کدھر کھینچتا ہے۔ یہی فرق ہے عقل اور دل کا۔ مرد ہمیشہ وہ نہیں چنتے جو صحیح لگے، وہ اسے چنتے ہیں جو ان کے اندر کچھ محسوس کروا دے۔ اب آتے ہیں اصل راز کی طرف، وہ 2 الفاظ جو سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ وہ ہیں مجھے چاہیے یا میں چاہتی ہوں۔ یہ سننے میں عام لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ زندگی بدلنے والے ہیں۔ مثال دیکھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم کبھی مل سکتے ہیں، بمقابلہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ہفتے کے آخر میں ملیں، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ پہلا جملہ اجازت مانگنے جیسا ہے، دوسرا جملہ اعتماد سے بھرا ہوا ہے۔ کارل جونگ نے کہا تھا کہ ہر انسان کا ایک سایہ ہوتا ہے، وہ پہلو جسے ہم چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں دکھانے سے۔ جب آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ کیا چاہتی ہیں، تو آپ اپنے ہی سائے کی قیدی رہتی ہیں۔ لیکن جب آپ کہتی ہیں میں چاہتی ہوں، تو آپ اپنی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب کشش پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف محبت تک محدود نہیں، زندگی کے ہر رشتے میں یہی اصول چلتا ہے۔ دفتر میں دیکھ لیں تو اگر آپ کو لگے تو میری تنخواہ بڑھا دیں، بمقابلہ میں چاہتی ہوں کہ میری تنخواہ بڑھے کیونکہ میں نے اپنی قدر ثابت کی ہے۔ اگر ہم دوستی میں دیکھ لیں، میں کسی بھی چیز کے ساتھ ٹھیک ہوں، بمقابلہ میں چاہتی ہوں کہ ہم آج یہ کام کریں۔ پہلا جملہ کمزوری ہے، دوسرا طاقت ہے۔ تو میرا آپ کے لیے چیلنج ہے، اگلے 7 دن تک دن میں 5 بار یہ الفاظ استعمال کریں: مجھے چاہیے یا میں چاہتی ہوں۔ چاہے ریسٹورنٹ میں ہوں، دفتر میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، یا اس شخص کے ساتھ جسے آپ چاہتی ہیں۔ شروع میں یہ مشکل لگے گا، دل کانپے گا، مگر یاد رکھیں، یہی کانپنا اصل طاقت کی طرف پہلا قدم ہے۔ کارل یونگ کہتے ہیں، اصل ترقی تب آتی ہے
जब हम अपने साये का सामना करते हैं। और फिर देखिएगा, सिर्फ एक हफ्ते बाद लोग आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे। दफ्तर में इज्जत बढ़ेगी, दोस्तों में आपकी बात चलेगी और रिश्तों में एक नया जादू पैदा होगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वो औरत बनना चाहती हैं जो हमेशा इंतज़ार करती है, या वो औरत जो खुद चुनती है, अपनी चाहत बयान करती है और कशिश पैदा करती है? याद रखें, राज सिर्फ 2 लफ्ज़ों में है, मैं चाहती हूँ।